عمران کہتے ہیں کہ ایجنسیاں لے کر آتی تھیں، ہمیں کہتی تھیں کہ ووٹ دیں آپ، اور ہم ایجنسیوں کے لائے ہوئے لوگوں کی بنیاد پر بل پاس کرواتے تھے. اعلان صدیق جان صاحب بتاتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے کن لوگوں کو ایجنسیوں نے لے جا کر جو ہے تحریک انصاف میں شامل کروایا. کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ جرنیل جو ہیں وہ ہمیں تو لگتا تھا سارے پاکستان سے پیار کرتے ہیں. تو بھائی آپ کو پتہ کیا تھا؟ پھر آپ کو لیڈر ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. جو بار بار کھینچ کے لے کر آتے ہیں، رستہ دکھاتے ہیں کہ جناب آپ چوری کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے اور اس چوری میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا. آپ ان کو بالکل انقلابی مان لیتے ہیں ایک وقت میں جا کے. ان کے ساتھ جو صرف اس لیے کہ اپنے اقتدار کی خواہش میں وہ آ کے دو نعرے لگاتا ہے، چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو یا چاہے حقیقی آزادی کو نعرہ ہو، آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کے سارے گناہ دھل گئے ہیں. اور یہ سارے مسائل جہاں فوجی جرنیلوں کی وجہ سے ہیں، ان بدبخت سیاسی ڈکٹیٹروں کی وجہ سے بھی ہیں جو بار بار ان کا بازو پکڑ کر ان کو سیاسی میدان میں لاتے رہے، ان کے ساتھ مل کر چوری کرتے رہے مینڈیٹ کی دوسروں کی، ان کے ساتھ مل کر ججوں کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کو وکٹمائز کرتے رہے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا، یہ آج بھی ہو رہا ہے. بھائی ان کے گناہوں کو روکیں گے ایک بار کرنے پر یا 4 بار کرنے پر، کہیں آپ کو بند لگانا پڑے گا. ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عام آدمی آگے آئے، ہم کہتے ہیں ریڑھی والے کی بیٹی پاکستان کی پرائم منسٹر بننی چاہیے، ہم کہتے ہیں مزدور کی اولاد یا ٹیچر کا بیٹا پاکستان کی وزیر اعظم. اگر 25 سال کا بھی ہم کرکس نکال لیں جو ہم نے دیکھا ہے اپنی ایج کے اندر، زرداری کو کون لایا، نواز شریف کو کون لایا، عمران خان کو کون لایا، سب کو لانے والا اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے علاوہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آئین کو پامال کرتی ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو جماعتوں کو کچلتی ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو نئی جماعتیں بناتی ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کسی کو باہر نہیں نکلنے دیتی. ابھی جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2 سال سے کیا ہو رہا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو جو میجر ایشو ہے وہ ان جماعتوں سے نکل کے اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اگر ہم اقرار الحسن کی تحریک کی بات کریں تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی روایتی طریقے سے کہ ایک سیاسی جماعت بنی ہے اور دوسری سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اقرار الحسن بھی اس وقت ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں یا ایک سیاسی جو انوائرمنٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. کیوں نہیں اقرار الحسن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے جو ایک جڑ ہے جو آئین کو بھی پامال کر رہی ہے، جو ہماری جمہوریت کو بھی پامال کر رہی ہے، جو ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو نہیں بننے دے رہی، جو ہمارے نوجوانوں کو آگے نہیں آنے دے رہی، جو احتجاج نہیں ہونے دے رہی، جو لوگوں کو کچل رہے ہیں، اقرار الحسن اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے بات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں اس طرح تحریک چلاتے کہ سیاسی جماعتوں کے بجائے ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں، جو کرکس ہے، جو جڑ ہے، اس جڑ کو مٹایا جا سکے. ابھی بھی آپ کہ ہم اگر انٹرویوز دیکھیں، ٹویٹس دیکھیں تو آپ جنرل باجوہ تک تو بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو کون لایا، جنرل باجوہ کون لایا، سب کو کون لایا. لیکن ابھی جو موجودہ قیادت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، جب اس کا نام آتا ہے تو فوراً سے آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ نام نہیں دے پاتے. اگر اقرار الحسن موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تو عوام کیا سمجھے کہ اقرار الحسن کتنے بہادر ہیں، ہم کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے لائیں. جی دیکھیں میری بہادری پہ تو بحث ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا میرے اچھے ہونے نہ اچھے ہونے پر بہادری پر بحث irrelevant بات ہے. اب آپ کے اس مسئلے پر آ جاتے ہیں. میری ساری گفتگو میں نے یہ کہا کہ پہلی پرابلم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن سر یہ مت کیجئے کہ آپ مکمل طور پر ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار دے دیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بار بار بیٹھ کر آتے ہیں، حتیٰ کہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے تب بھی یہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور اپنا کندھا پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں. تو یہ کلیتاً آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چوچیاں ہیں اور یہ جو ہے نا روٹی کو چوچی کہتے تھے اور یہ دودھ پیتے فیڈر والے بچے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ جرنیل جو ہیں وہ ہمیں تو لگتا تھا سارے پاکستان سے پیار کرتے ہیں. تو بھائی آپ کو پتہ کیا تھا؟ پھر آپ کو لیڈر ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. تو درخواست صرف یہ ہے کہ یہ مت کریں کہ صرف اور صرف. اب پرابلم یہ ہے، میں نے اب بھی کہا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے. لیکن بھائی اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے؟ میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دیتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی واردات ہو جائے اور آپ کو یہ پتا چلے کہ کوئی غیر متعلقہ افراد جو گھر کے باہر سے آپ کے گھر میں آئے تھے، انہیں راستہ بھی دکھایا تھا آپ کے بھائی نے، اور ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ ڈالرز اور وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں اور کیش کہاں پڑا ہوا ہے، اور یہ بھی تھا کہ جو بھی وہ حاصل کریں گے اس میں وہ آدھا کام کریں گے. اب آپ کو یہ پتہ لگے کہ کام آپ کے بھائی نے کروایا، باہر سے لوگ آئے تھے. مجھے دیانتداری سے بتائیں کہ پہلا گریبان آپ ان لوگوں کا پکڑیں گے یا آپ اپنے بھائی کا گریبان پہلے پکڑیں گے؟ جو بار بار کھینچ کے لے کر آتے ہیں، رستہ دکھاتے ہیں کہ جناب آپ چوری کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے اور اس چوری میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا. آپ ان کو بالکل انقلابی مان لیتے ہیں ایک وقت میں جا کے. ان کے ساتھ جو صرف اس لیے کہ اپنے اقتدار کی خواہش میں وہ آ کے دو نعرے لگاتا ہے،
چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو یا چاہے حقیقی آزادی کو نعرہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کے سارے گناہ دھل گئے ہیں. اور بھائی ان کے گناہوں کو روکیں گے ایک بار کرنے پر یا 4 بار کرنے پر کہیں آپ کو بند لگانا پڑے گا. ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں عام آدمی آگے آئے, ہم کہتے ہیں ریڑھی والے کی بیٹی پاکستان کی پرائم منسٹر بننی چاہیے, ہم کہتے ہیں مزدور کی اولاد یا ٹیچر کا بیٹا پاکستان کی وزیر اعظم عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنا چاہیے, نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. تو نوجوانوں کو آپ کہتے ہیں پہلے اسٹیبلشمنٹ کو حل کرو. اور بھائی یہ نوجوان لے کر آئے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست میں, بار بار پاکستان کی سیاست میں یہ بدبخت لاتے رہے ہیں, بار بار پاکستان میں کھینچ کے ان کو اپنے اقتدار کے لیے مارشل لاؤں پر مٹھائیاں یہ تقسیم کرتے رہے ہیں, اپنے حق میں الیکشنز یہ رک کرواتے رہے ہیں, اپنے حق میں لوگوں کو لانے کے لیے بار بار علل اعلان کہتے ہیں کہ ایجنسیاں لے کر آتی تھیں, ہمیں کہتی تھیں کہ ووٹ دیں آپ, اور ہم ایجنسیوں کے لائے ہوئے لوگوں کی بنیاد پر بل پاس کرواتے تھے. علل اعلان صدیق جان صاحب بتاتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے کن لوگوں کو ایجنسیوں نے لے جا کر جو ہے تحریک انصاف میں شامل کروایا. تو خدا کا واسطہ ہے ان کو اتنا معصوم اور انقلابی بنا کر مت پیش کریں. اس کو ٹھیک کریں گے تو بار بار باہر سے لوگوں کو کھینچ کر لانے والا معاملہ حل کریں گے, اور الٹیمیٹلی سارا برڈن نوجوانوں پر مت ڈالیں کہ جب کسی وڈیرے نے, نواز شریف نے, زرداری نے, کسی ایچ ایس این کالج سے پڑھنے والے نے وزیر اعظم بننا تھا تب تو سب کچھ ٹھیک تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں نوجوان تب پہلے آئیں کہ پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک کریں, پہلے عدالتوں کو ٹھیک کریں, پہلے جرنیلوں کو گھر بھیجیں, پھر نوجوان آئیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان آئیں گے الٹیمیٹلی ان سارے پرابلم کو سالو کریں گے. ان کے آنے سے پہلے اگر یہ سارے پرابلم سالو ملے آپ کو تو ان کے آنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں عدالت ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کہتے ہیں جی جرنیل ٹھیک ہونے چاہیے, آپ کہتے ہیں جی نظام انصاف کو ٹھیک کریں, آپ کہتے ہیں جی لا قانونیت کو ٹھیک کریں, پھر نوجوانوں کی پارٹی بننی چاہیے. اور بھائی پھر نوجوانوں کی پارٹی بننے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہ سارے مسائل ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی پارٹی بننی چاہیے. اور یہ سارے مسائل جہاں فوجی جرنیلوں کی وجہ سے ہیں, ان بدبخت سیاسی ڈکٹیٹروں کی وجہ سے بھی ہیں جو بار بار ان کا بازو پکڑ کر ان کو سیاسی میدان میں لاتے رہے, ان کے ساتھ مل کر چوری کرتے رہے مینڈیٹ کی دوسروں کی, ان کے ساتھ مل کر ججوں کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کو وکٹمائز کرتے رہے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا, یہ آج بھی ہو رہا ہے, اور یہ سلسلہ تب رکے گا جب آپ شخصیات اور خاندانوں کے مفادات کے بنیاد پر ہونے والی سیاست کو روکیں گے, ادارے بنائیں گے اور اداروں کی شکل میں نوجوان آگے